بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اب میں آپ کے سامنے قیامت کی جو بڑی علامتیں ہیں اس کو پیش کرتا ہوں۔ سیدنا حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے، تو آپ نے دریافت کیا تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیا باتیں کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہا لن تقوم حتی ترون قبلها 10 آیات، قیامت قائم نہیں ہوگی لیکن اس سے پہلے تم 10 نشانیاں دیکھو گے، 10 آیات دیکھو گے۔ الدجال، سب سے پہلے دجال کا ذکر کیا، الدجال والدخان، ایک دھواں نکلے گا، والدابہ، دابۃ الارض، زمین سے ایک جانور نکلے گا، تکلمہم، قرآن نے کہا وہ باتیں کرے گا، دابۃ الارض زمین سے نکلے گا، دابۃ الارض، وطلوع الشمس من مغربہا، سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے، لیکن قیامت سے پہلے مغرب سے نکلے گا، اور خسف بالمغربی، مغرب کے علاقے میں ایک خسف ہوگا، یعنی زمین دھسا دی جائے گی، لوگ دھس جائیں گے۔ وخسف بجزیرۃ العرب، اور ایک جزیرۃ العرب میں خسف ہوگا۔ وآخر ذلك نار تخرج من الیمن، یمن سے ایک آگ نکلے گی، تطرد الناس الی محشرہم، میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ قار عدن سے نکلے گی ایک آگ اور لوگوں کو ہکا کر، بہت تیز آگ ہوگی، جب لوگ تھک جائیں گے رک جائے گی، جب لوگ کھانا کھانے گے تو رک جائے گی۔ کچھ لوگ اونٹ پہ بیٹھے ہوں گے، کچھ لوگ پیدل چل رہے ہوں گے، ایک اونٹ پر کئی لوگ بیٹھے ہوں گے، یہ سب رسول اللہ نے بتا دیا، اور ان کو لے کر وہاں پہنچ جائے گی، اور اس کے بعد پھر قیامت قائم ہوگی، سور پھونکا جائے گا۔ انشاءاللہ وہ بیان بعد میں ہوگا، اور ان میں سے ہر چیز پر اللہ نے چاہا تو جتنا اللہ نے موقع دیا بعد میں گفتگو ہوگی۔ یہ بڑی بڑی نشانیاں آپ کے سامنے بیان کی، اس میں سے کچھ اور نشانیاں ہیں کہ مہدی کا ظہور ہوگا، یہ تشریف لائیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یاجوج ماجوج، دھواں، اور مکہ اور مدینہ کی بربادی، بالکل ویران ہو جائیں گے، وہاں درندے آ جائیں گے، مکہ کی اینٹ سے اینٹ نکال کر اکھاڑ دی جائے گی، اور مدینہ ویران ہو جائے گا۔ پوری تفصیل ہے انشاءاللہ بعد میں جب موقع دیا تو بیان کریں گے۔ نیک لوگوں کا خاتمہ ہو جائے گا، بدترین لوگ رہ جائیں گے، اور انہی پر قیامت قائم ہوگی، اور قعر یمن سے ایک آگ نکلے گی۔ ایک سائنسدان جو زمین کی جو ماہر ہوتے ہیں، اس نے وہاں پر تحقیق کی، حیران رہ گیا کہ عدن میں ایک جگہ پر ایسے پہاڑ ہیں جو گندک جیسے، اس طرح کے پہاڑ ہیں جن سے ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے بہت بڑی آگ نکلے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آج جدید علم اس کی جو ہے تصدیق کرتے ہیں۔ بھائیو، دجال سے متعلق میں آج گفتگو کروں گا، اور اس گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ
اگرچہ دجال کا ذکر قرآن میں نہیں ہے لیکن حدیث میں بے شمار مرتبہ اس کا ذکر آیا. صحیح بخاری کے اندر 8 مرتبہ ذکر آیا، صحیح مسلم میں 17 مرتبہ ذکر آیا، اور نماز کی دعاؤں میں سے ایک مستند اور مشہور دعا ہے جو ہم تشہد میں پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، اور اس کو رکن کہا ہے. اس کے بعد درود شریف کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، من عذاب القبر، من فتنۃ المحیا والممات، من فتنۃ المسیح الدجال. ہے نا؟ ہم یہ مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، صحیح احادیث ہیں، سچی احادیث ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے یہاں کے کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. میں نام نہیں لوں گا، فوت ہو چکے ہیں، لیکن انہوں نے جو ان کا رسالہ نکلتا تھا ترجمان القرآن، رمضان و شوال کا یہ مہینے میں نکلا 1364 ہجری میں، 1364 ہجری. ابھی 1439 ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں لکھتے ہیں یہ کانا دجال وغیرہ افسانے ہیں. نعوذ باللہ، سب کے نعوذ باللہ. کتنی بڑی نبی کی حدیث کو رد کرنا، جھوٹ بولنا، جس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. ان چیزوں کو تلاش کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں. عوام میں اس قسم کی جو باتیں مشہور ہیں ان کی کوئی ذمہ داری اسلام پر نہیں، اور ان میں کوئی چیز اگر غلط ثابت ہو جائے تو اسلام کا کوئی نقصان نہیں پہنچتا. نعوذ باللہ. اس چیز کو افسانہ کہہ رہے ہیں. یہ حضرت بہت مشہور، ایک بہت بڑی سیاسی پارٹی ہے، اس کے سربراہ بھی رہے، نام نہیں لیتا میں. تو 25 مرتبہ جس چیز کا اور صحیح احادیث میں اور متفقن علیہ احادیث میں ذکر آیا، اس کو افسانہ کہنا اتنی بڑی جرات ہے. اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد اگر کوئی اس آسمان کے نیچے تحت ادیم السما کوئی صحیح کتاب ہے تو بخاری شریف ہے. اس کی حدیثوں کو اتنی سارا، اور مسلم کی حدیثوں کو افسانہ کہہ رہے، یعنی جھوٹی کہانیاں ہیں. آگے پھر لکھتے ہیں ترجمان قرآن ربیع الاول 1365 میں، 1365 میں لکھتے ہیں حضور کو اپنے زمانے میں یہ اندیشہ تھا، ارے نبی نے تو کوئی گفتگو اللہ کے حکم کے بغیر کی نہیں، یہ اندیشہ کہاں سے ہو گیا؟ کبھی کبھی عقل ماری جائے تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں انسان. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ تو اللہ کے وحی کے بغیر دین کے معاملے میں گفتگو نہیں کرتے. یہ کہہ رہے آپ کو اندیشہ تھا شاید دجال آپ کے زمانے میں، آپ کے عہد میں ہی ظاہر ہو جائے، یا آپ کے بعد کسی قریبی زمانے میں ظاہر ہو، لیکن کیا 1350 برس کی تاریخ نے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ حضور کا اندیشہ صحیح نہیں تھا؟ نعوذ باللہ. یعنی ابھی آپ کا 1300 سال گزر گئے تو مطلب یہ کہ ابھی آ ہی جائے اور نبی کا جو اندیشہ کہہ رہا ہے اس کو. کتنی بڑی جرت ہے، کتنی بڑی گستاخی ہے. بہرحال اللہ ان کو معاف فرمائے، معاف کرے. چلے گئے اس دنیا سے. کہتے ہیں کہ یہ حضور کا اندیشہ صحیح نہیں ہوا، اور 1300 سال کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ آپ کا اندیشہ صحیح نہیں تھا. اب ان چیزوں کو اس طرح نقل اور روایت کیا جانا گویا کہ یہ بھی اسلامی عقائد میں نہ تو اسلام کی صحیح نمائندگی ہے، نہ ہی اس سے حدیث کا ہی کوئی صحیح مفہوم کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، اس قسم کے معاملات میں نبی کی قیاس و گمان کا درست نہ نکلنا ہرگز منصب نبوت پہ طعن کا موجب نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو اس لیے بہت ضرورت تھی اس بات کی کہ ہم اس پر تفصیل سے گفتگو کریں، دلائل کے ساتھ، اللہ کے فضل و کرم سے. آئیے، بہت اہم گفتگو ہے، انشاءاللہ العزیز آپ توجہ سے سنیں گے. جیسا کہ آپ نے سنا، آپ نے فرمایا کہ دجال، پہلی چیز بتائی کہ دجال نشانی، 10 نشانیوں میں 10 آیت دجال کا ذکر کیا. تو آئیے دجال اس کے معنی بھی سمجھ لیجئے. یہ مشتق ہے
بروزن نصر ینصر کی باب سے ہے، دجل ید جلو، جو تھوڑا عربی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا، اس باب اس وزن پر ہے۔ اس کا اصل معنی بنتا ہے خلط ملط کرنا، صحیح کو جھوٹ کے ساتھ، باطل کو حق کے ساتھ ملا کر پیش کرنا۔ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ نے دجال کا معنی بیان کیا کہ ای کذابون مموہون، فرماتے ہیں وَأَصْلُ دجل الخلط، دراصل دجل خلط ملط کر دینے کا نام ہے۔ لسان عرب میں ہے کہ والدجال هو المسیح الکذاب انما دجلہ سحرہ وکذبہ، دجال سے مراد جھوٹا، مسیح یقیناً اس کا دجل، اس سے مراد اس کا جادو اور اس کا جھوٹ ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ مسیح دجال یہود کا ایک آدمی ہے، یہودیوں کا ایک آدمی ہوگا جو اس امت کے آخر میں ظاہر ہوگا۔ اس کا نام دجال اس لیے رکھا گیا کیونکہ وہ حق و باطل کے ساتھ خلط ملط کر دے گا۔ اور مسیح، اس کو مسیح الدجال بھی کہتے ہیں، دعا میں بھی ہم مسیح الدجال پڑھتے ہیں۔ تو مسیح کے معنی ہیں بہت زیادہ سیاحت کرنے والا شخص، چونکہ دجال اپنے فتنے کو پھیلانے کے لیے پوری دنیا کی سیاحت کرے گا 40 دن، ان میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا 1 مہینے کے، اس کے بعد 1 ہفتے کے، پھر باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ تو پوری دنیا میں چکر لگائے گا۔ صحابہ نے کہا کیسے چلے گا؟ کہا کیسی مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، اپنی طرف سے نہیں تھی، اللہ کی طرف سے تھی۔ کہا کہ جیسے کوئی تیز بارش آتی ہے تو اس کو تیز ہوا کیسے آگے بھگاتی ہے، اس طرح آگے بھگائے گا۔ دجال کا ظہور یقینی ہے۔ سیدنا حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہی حدیث جو میں نے پہلے سنائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ ہم نے کہا ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 10 آیتیں، اس میں سے ایک دجال کا ذکر کیا۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب قصۃ المسیح الدجال میں بہت بڑے عالم گزرے، بہت بڑے محدث تھے، صحیح اور ضعیف کو الگ کر کے دکھایا۔ اس دور میں ابھی کچھ سال پہلے فوت ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ هو خارج فيكم لا محالة انه لحق واما انه قریب فكل ما هو آت قریب، دجال لا محالہ تم میں آ کر رہے گا، اس کی آمد یقیناً برحق ہے، اس کی آمد قریب ہے، اور ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے، جو آنے والا ہے وہ قریب، چاہے کتنا ہی دور ہو، کتنے سال کے بعد بھی۔ اور مسلم اسی طرح سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے وَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمْ لَا مَحَالَةً، وہ لازم تم میں آ کر رہے گا۔ اسی طرح سعودیہ کی جو فتویٰ کمیٹی ہے جس کو اللجنہ الدائمہ کہتے ہیں، سارے علماء ہیں، کوئی جاہل نہیں ہے، اور قرآن سنت کا علم رکھتے ہیں، اور یہ حضرت جنہوں نے یہ انکار کیا نا، یہ دنیا کی تعلیم پڑھ کے ہی بس پھر کچھ کسی مدرسے کسی عہدہ سے فارغ نہیں ہوئے تھے، اور تعلیم حاصل دنیا کی تھی، اور پھر دین کی کچھ مطالعہ کر کے پھر اس طرح کی باتیں، تو ٹھوکر کھاتا ہے نا انسان، وہ ٹھوکر کھا گئے وہ۔ تو یہ اتنی بڑے علماء کی کمیٹی وہ کہتی ہے مسیح دجال کا خروج صحیح اور متواتر احادیث سے ثابت ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ متواتر یعنی ہر طبقے میں 10 اور کم سے کم راوی 3 سے کم نہ ہو، یہ متواتر حدیث ہوتی ہے۔ قرآن بھی متواتر ہے، ان کے راوی حد تواتر کو پہنچے، اور دجال سے متعلق بھی جتنی احادیث ہیں تواتر کو پہنچتی ہیں، وہ عربی میں کہتے ہیں خروج الدجال ثابت من احادیث المتواترہ وخروجہ علامت من علامات القیامہ۔ اب آ جائیے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انہا لم تکن فتنۃ فی الارض اعظم من فتنۃ الدجال، اے لوگو،
بلا شبہ زمین میں دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں. صحیح الجامع کی روایت ہے. اور سیدنا ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کوشش کرتا ہوں کہیں عربی کی عبارت کو کم کر دوں، صرف ترجمہ پیش کر دوں، کہیں پیش کر دوں گا اس کی اہمیت کے لحاظ سے. آپ نے فرمایا قیامت کہ آدم سے لے کے قیامت تک اللہ کی مخلوق میں جسم کے اعتبار سے دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا. مسلم شریف کی روایت. اور صرف آپ نہیں، آپ سے مراد آمنہ کے لال فخر الانبیاء امام الانبیاء شافع روزی جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ سارے نبی، جتنے نبی تھے سب اپنی امت کو، اپنے لوگوں کو دجال کے فتنے سے ڈراتے رہے. حدیث کے الفاظ سنیے، ابن عمر راوی ہیں، آپ فرماتے انی انذرکم ما من نبی الا وقد انذرہ قومہ. ہر نبی نے ڈرایا، اور بخاری کی روایت ہے ہر نبی نے ڈرایا دجال سے. اتنا اہم فتنہ تھا. دجال اس وقت کہاں پر ہے؟ ایک صحیح حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی کہ دجال اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے کسی ویران جزیرے میں بیڑیوں کے ساتھ جکڑ کر چھپا رکھا ہے. دنیا کے سارے سیٹلائٹ سسٹم، سارے امریکہ کے جتنے بھی سائنسی یہ پروگرام ہیں، اس اللہ کے اس امر کے سامنے فیل ہے، نہیں تلاش کر سکے. چاند پہ جا رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے ہزار نوری سال پہ ستارے تلاش کر رہے ہیں، سولر سسٹم بتا رہے ہیں کہ ایک اور سولر سسٹم مل گیا، لیکن زمین پہ ہی ایک ایسا اللہ نے عجوبہ چھپا کے رکھا ہے، ان کو ابھی تک پتہ نہیں چلا. یہ کھلا چیلنج ہے اللہ کا. بہرحال دجال اس وقت دنیا میں موجود ہے. اور آئیے آپ کو ایک روایت سناتے ہیں، بڑی زبردست روایت ہے، دلچسپ روایت ہے. سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی منادی کرنے والے کی آواز سنی. کوئی کہہ رہا تھا کہ لوگوں نماز کے لیے جمع ہو جاؤ. میں بھی نماز کے لیے چلی گئی. پہلے عورتیں مسجد میں تھیں، پیچھے پڑتی تھیں، میں بھی چلی گئی عورتوں کے ساتھ. آپ نے نماز پڑھ لی تو ممبر پہ بیٹھ گئے. آپ ہنس رہے تھے، کائنات کا امام ہنس رہا تھا، چہرے پہ مسکراہٹ تھی. آپ نے فرمایا ہر آدمی اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے، نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے رہو بھائی. پھر فرمایا تم جانتے ہو کہ میں نے تم کو کیوں جمع کیا؟ بولے اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے. تو آپ نے فرمایا میں نے اس لیے نہیں جمع کیا کہ تم کو کوئی ڈراؤں یا کوئی رغبت دلاؤں، کوئی حکم دوں، کسی سے منع کروں، نہیں. پھر کہا کہ آپ نے فرمایا تمیم الداری، ایک آدمی کا نام لیا، تمیم الداری. سنی حدیث کو اور اپنے ایمان زیادہ کیجیے. اللہ اکبر. آپ فرماتے تمیم الداری ایک نصرانی تھا، وہ میرے پاس آیا اور اس نے بیعت کی اور مسلمان ہو گیا، ایمان لے آیا مجھ پر. اور اس نے مجھ سے ایک بات کہی ہے، اور میں وہ جو بات کہی ہے وہ میری حدیث کے ساتھ موافقت کر رہی ہے. میں جو تم کو دجال کے بارے میں باتیں بتاتا تھا اس نے وہ باتیں مجھ سے بیان کی ہیں. سنیے وہ کیا کہتے ہیں. وہ لخم اور جذام قبیلے کے 30 آدمیوں کے ساتھ بحری جہاز میں سوار تھا، اور مہینہ بھر بحری جہاز کو موجیں اس کو کھیلتی رہیں، اور یہاں تک کہ مغرب کی طرف ایک جزیرے پہ وہ جہاز جا کے لگا. یعنی طوفان آ گیا تھا اور موجیں اس کے ساتھ کھیل کے اس کو دھکیل کے اس کو جانا کہیں تھا کہیں اور پہنچا دیا، مغرب کی طرف لے گئے. وہاں ایک جزیرے پہ جا کر رکی، اور پھر اس جہاز سے ایک چھوٹی کشتی نیچے اتاری انہوں نے. اس سے پتہ چلا بڑا جہاز تھا، تبھی تو چھوٹی کشتی اس نیچے اتاری اور اس میں سوار ہو کر وہ جزیرے میں اترے. وہاں جب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا جانور ملا جس کا منہ یا دم کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، بال ہی بال تھے، اوپر سے نیچے بال ہی بال تھے. ان لوگوں نے پوچھا تم کون ہو؟
تو وہ جانور کہنے لگا میں جساسہ ہوں، جاسوس ہوں۔ انہوں نے کہا کس کے جاسوس ہو؟ تو اس نے کہا چلو اس شخص کی طرف جو اس ایک ویران جگہ پہ ہے، ایک ویران جگہ پہ وہ ہے، وہ تمہاری خبر کا مشتاق ہے، تم سے ملنا چاہتا ہے، چلو اس کے پاس۔ تمیم داری کہتے ہم تیز تیز چلتے ہوئے اس دیر پہ یعنی ویران جگہ پہ پہنچے تو وہاں ہم نے اتنا بڑا انسان دیکھا کہ ایسا قد آور آدمی کبھی نہیں دیکھا تھا، بہت لمبا چوڑا، موٹا تازہ، مگر وہ جکڑا ہوا تھا، اس کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے تھے لوہے کے، اور پاؤں ٹخنوں کے ساتھ مضبوط لوہے سے بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا کم بخت تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ کون ہو تم؟ اس نے کہا میری خبر تو تم حاصل کر ہی لوگے، تم کو میرے بارے میں تو پتہ چل ہی جائے گا، لیکن یہ بتاؤ تم کون ہو؟ تم لوگ کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ لوگوں نے کہا، یعنی ہم لوگوں نے کہا، تمیم داری واقعہ سنا رہے ہیں، ہم اہل عرب ہیں، ایک سمندری جہاز میں محو سفر تھے، سمندر کی طغیانی آ گئی اور مہینے بھر ادھر ادھر پھرتے ہوئے جہاز یہاں آ پہنچا اس جزیرے کے قریب، اور چھوٹی کشتی کے ذریعے ہم اتر کے اس جزیرے میں داخل ہوئے تو یہ ہمیں جساسہ ملا، یہ جانور ملا جس کے بالوں کی کثرت کی وجہ سے منہ یا پشت معلوم نہیں ہوتی تھی۔ ہم نے اس سے پوچھا کم بخت تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں جاسوس ہوں، تم اس دیر میں موجود آدمی کی طرف چلو۔ اس نے ہمیں کہا آؤ، تو ہم تو یہاں آ گئے، اور اس نے کہا کہ تم ہماری خبر کے مشتاق ہو۔ اب اس نے کہا، وہ دجال تھا، اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ، میں کچھ سوال کرتا ہوں، بیسان شام کے نخلستان کی خبر دو۔ اس نے کہا، لوگوں نے کہا کون سی خبر دیں؟ اس نے کہا کہ وہ پھل لاتا ہے۔ ہم نے کہا ہاں، اور ابھی تک میں نے اپنے ساتھیوں سے، علماء ساتھیوں سے معلوم کیا کہ واقعی ابھی بھی پھل وہاں آتا ہے۔ کہاں؟ ابھی بھی آتا ہے، بیسان نخلستان ہے، پھل لاتا ہے۔ ہم نے کہا ہاں پھل آ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ قریب ہے کہ وہ پھل نہیں لائے گا، ان قریب اس کے پھل ختم ہو جائیں گے۔ پھر کہنے لگا مجھے بحر تبریہ کی خبر دو، کیا اس میں پانی رواں دوا ہے؟ ہم نے کہا ہاں خوب رواں دوا ہے۔ اس نے کہا قریب ہے کہ وہ خشک ہو جائے گا، پانی نہیں ہوگا۔ پھر اس نے سوال کیا مجھے زغر شام کے چشمے کے متعلق بتاؤ، شام میں ایک چشمہ ہے زغر، اس میں پانی موجود ہے، کیا لوگ اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس میں پانی بھی ہے، لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کر رہے ہیں۔ اس نے کہا مجھے عرب کے نبی کی خبر دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے پیغمبر آمنہ کا لال فخر الانبیاء کی خبر دو۔ ہم نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ، ابھی نصرانی ہیں لیکن خبر ہے نا دنیا میں، جیسے آج آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے ساری خبر آتی ہیں، ان کو بھی کوئی اور لوگوں سے آ جاتی تھی، قافلوں سے آ جاتی تھی، ان کو بھی خبریں ہوتی تھیں۔ تو کہا کہ وہ مکہ سے مدینے کی طرف جا پہنچا ہے۔ اس نے کہا اہل عرب سے لڑائی ہوئی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے کہا وہ نبی اپنے گرد و پیش میں غالب آ چکا ہے، ارد گرد غلبہ حاصل ہو چکا ہے اس کو۔ اس نے کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا لوگوں کے لیے اس کی اطاعت میں بہتری ہے۔ دجال بھی کہتے ہیں نا کہ کبھی ایسے لوگ بھی حق بات کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو کہنے لگا لوگوں کی بہتری اس نبی کی اطاعت میں ہے۔ پھر میرے متعلق خبردار ہو جاؤ، سنو اب میں کون ہوں۔ کہنے لگا میں مسیح دجال ہوں، ان قریب مجھے خروج کی اجازت دے دی جائے گی اور میں 40 دنوں میں پوری زمین کو فتح کر لوں گا، البتہ مکہ اور مدینہ مجھ پر حرام ہے۔ اگر میں اس طرف رخ کروں گا تو وہاں تلوار لہراتے ہوئے فرشتے مجھے روک دیں گے، اور جو وہاں پہرے پر مقرر ہوں گے۔ پھر کائنات کے امام نے ساری بات بتانے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے ممبر پہ، اپنی چھڑی لی، عصا لیا، زمین پہ 3 مرتبہ آپ نے 3 مرتبہ ممبر پہ مارا،
اور فرمایا جو دجال نے کہا نا کہ طیبہ، مکہ اور طیبہ، پھر آپ نے فرمایا یہی طیبہ ہے، یہی طیبہ ہے، یہی طیبہ ہے۔ جس کا اس نے کہا میں داخل نہیں ہو سکوں گا وہ یہ مدینہ منورہ جس کا نام طیبہ بھی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا الا هل كنت حدثتكم ذلك، او میرے صحابیوں، اے سامعین حضرات، کیا میں نے تم کو یہ حدیثیں دجال کے بارے میں، یہ باتیں اس تمیم داری سے پہلے تم کو بتائیں کہ نہیں بتائیں؟ فقال الناس نعم، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے بتایا۔ تو آپ نے فرمایا فإنه أعجبني حدیث تمیم، مجھے تمیم کی یہ بات اچھی لگی۔ انه وافق الذي كنت احدثكم عنه، اس کی بات میری بات کے ساتھ موافقت کر گئی جو میں تم کو بیان کیا کرتا تھا، مشابہ ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا وعن المدینة ومکہ الا انه احدثكم عن المدینة والمکہ، پھر آپ نے فرمایا الا انه فی بحر الشام، آپ نے فرمایا خبردار دجال دریائے شام کے یا دریائے یمن میں ہے۔ پھر آپ نے نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔